الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا جس طریقے سے استعمال کیا اس کو اسی طریقے سے اور اتنے ہی اختیارات کے مطابق اس کو سمجھنا یہ عین سنت ہے۔ اگر کسی معاملے کے اندر آپ نے مخصوص صورت کے اندر اجازت دی، اس میں ہم اپنی مرضی سے کھینچ کر بہت زیادہ جواز پیدا نہیں کر سکتے، اور جس میں آپ نے وسعت رکھی ہے اس میں ہم تنگی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے اعمال ہیں جو رواج پکڑ چکے ہیں، جبکہ اہل علم اور علماء کی نظر کے اندر وہ چیزیں اتنی آسان اور اتنی کھلی نہیں ہیں جتنی ہم نے بنا رکھی ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے مسجد کے اندر دوسری جماعت کروانے کا۔ مسجد کے اندر جو دوسری جماعت کا مسئلہ ہے نا، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی لیٹ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ صدقہ کون کرے گا؟ آپ نے اس وقت، وہ ترمذی کی روایت ہے، اس کی سند پر بھی بعض نے گفتگو کی ہے، بہرحال وہ آپ نے جماعت اس کو کروانے دی۔ اس کے بعد مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہوتی ہو اور لیٹ آنے والے بعد میں کھڑے ہو کے اپنی جماعت کرواتے ہوں، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس یہ ذکر ملتا ہے انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا عبداللہ بن عمر کے بارے میں، یا کئی صحابہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ مسجد آتے، جب سلام پھر گیا ہوتا تو وہ اپنے گھر چلے جاتے، وہاں پر بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے جماعت کرواتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں میں اتنی اس معاملے میں ذہن کے اندر فراخی آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں چلو دوسری جماعت میں مل جائیں گے جا کے۔ بعض لوگ جان بوجھ کے کوتاہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوسری جماعت میں مل جائیں گے۔ یہ غلط ہے، اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ بعض علماء اس کا بالکل جواز نہیں دیتے اور جمہور اس کے قائل نہیں ہیں۔ جمہور سے مراد زیادہ علماء، حتیٰ کہ موجودہ شیخ صالح العثیمین، شیخ بن باز، جو عرب کے اس وقت تازہ محدثین اہل حدیث علماء کے جو بڑے ائمہ گزرے ہیں، وہ بھی، شیخ البانی ہیں، یہ بھی اس کا عمومی جواز دیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے طریقہ، اس سے مسجد کی پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواز ایسی صورت میں ہے کہ جس صورت کے اندر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اتفاقی طور پہ مسجد کے اندر گیا، سفر سے آیا تھا، لیٹ ہوا، اس کے ساتھ کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو گیا، جماعت بن گئی، لیکن اہتمام رکھنا کہ جی کچھ بندہ، مثال کے طور پہ ایک بندہ باہر کھڑا ہے، اس نے یہ سلام پھرنی ہے، پھر اس نے آ کر دوسری جماعت پیچھے شروع کروانی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی انفرادی طور پر نماز پڑھے، یہ اہتمام ہونا غلط ہے۔ اس کا اتفاقی طور پہ چار بندے اکٹھے ہو گئے، جماعت ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طرح وہ مسجدیں جو سڑکوں کے اوپر آتی ہیں، اڈوں میں جو مسجدیں آتی ہیں، مسافر گزرتے ہیں، ایک گاڑی رکی، گاڑی کے مسافر اترے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، وہ جماعت کرواتے ہیں، اس پر بھی تقریباً سب متفق ہیں۔ لیکن جو مساجد ہیں جہاں پر ایک جماعت کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں کے سب لوگ مقامی ہیں، وہاں پر اہتمام کے ساتھ دوسری جماعت ہونا یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ محض ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، اس روایت کو جو ہم لیتے ہیں کہ صحابی اٹھے اور جماعت کروائی، آپ نے فرمایا کون صدقہ کرے گا؟ کیا یہ حدیث اس کے بعد صحابہ کرام کے علم میں نہیں تھی؟ سب صحابہ کرام اس مسجد میں موجود تھے، اس مجلس میں موجود تھے،
انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو کتنی دفعہ اپنایا، کتنا کہ اختیار کیا اس کو؟ نہیں ہے یہ چیز۔ کیا ایک جمعے کا خطبہ ہونے کے بعد، جمعہ ہونے کے بعد کچھ لوگ بعد میں آئیں، وہ دوبارہ اپنا خطبہ دے کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حیثیت تک رکھا، ہمیں وہاں تک رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری شناخت بن چکی ہے اہل حدیثوں کی، جی دوسری جماعت انہوں نے کروانی ہوتی ہے ہر مسجد کے اندر، دوسری جماعت، اور پھر اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم حق کے ساتھ پھرنے والے ہیں، حق جہاں پر ہوگا ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اپنی ذاتی اور انفرادی شناخت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر حدیث جس حد تک جواز رکھتی ہے اسی حد تک ہمیں جانا چاہیے۔ تو آپ ساتھیوں سے یہ میری التماس ہے کہ یہ جو دوسری جماعت کا مسئلہ ہے اس کو اس طریقے میں نہ لیں کہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں دوسری جماعت ہوتی ہے۔ ویسے اگر اتفاقی طور پہ کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، دوسرا آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یا اتفاقی طور پر دو بندے مل کے کہتے ہیں چلے جماعت کروا لیں، قصدن کوئی پیچھے نہیں رہا، جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہا، تو اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔